فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میں تم سے لوں گا، پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ اب اس تکلیف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا قلب اطہر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر کے جاؤں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے نہیں دیتا میں، اور وجہ بھی کوئی نہیں۔ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے روٹین میں بھی، کیونکہ بنو ہاشم تو متولی تھے نا کعبے کے، روٹین میں سماجی طور پر بھی اخلاقاً بھی حق بنتا تھا کہ حضور کو چابی دیتے، محبوب جس خاندان سے، انہوں نے نہیں دی۔ حضور تشریف لے گئے، 10 سال کے بعد واپس آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مدد آ گئی اللہ کی، فتح کا وقت آیا، کریم واپس آئے۔ اور حضور علیہ السلام نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا، مکہ فتح ہوا۔ اب محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان کہتے ہیں جب مجھے پیغام گیا نا تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں چابی لے لوں گا۔ اور بندے کو پتا تو ہوتا ہی ہے نا جو اس نے کیا ہوتا ہے، پتا تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی، خبر تو تھی نا ساری۔ عثمان کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا تو میں کانپنے لگا، چابی حضور نے لی، اندر سے بت نکالے، بیت اللہ شریف کو صاف کیا۔ اب حضور نے پھر بلایا، آپ توجہ فرمائیں، میں کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی اس بات کی، اس وقت بڑا دل چاہتا تھا محبوب کا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، نہیں دی انہوں نے چابی۔ اب حضور نے دوبارہ بلایا، عثمان کہتے ہیں میں دوبارہ آیا اور میرے گویا ذہن میں یہ خیال تھا اب سزا ملے گی، چابی تو محبوب لے چکے، اب سچو کہ میں نے جو جرم کیا تھا سزا والا تھا، لیکن یہ حضور کا قلب اطہر ہے۔ اس نے جب جاتی دفعہ دکھ دیا تو کتنا بڑا دیا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی، محبوب نے بلایا۔ اور عثمان کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تم سے لوں گا، اب میں نے لے لی، اور فرمایا یہ بھی میں نے کہا تھا نا جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ یا رسول اللہ کہا تھا، کہتے میں کانپ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، پر قربان جاؤں۔ حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے چابی تمہیں ہی واپس دے دوں، تمہیں ہی دے دوں، قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں لوگوں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، گویا ایمان آ رہا تھا، وہ چابی آتی گئی اور میں مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھتا گیا۔ دل اتنے ہمارے تنگ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر انہیں آنا چھوڑ دیا۔ تو ایک بندے نے تبصرہ کیا اب وہ یہاں نہیں نہ آتا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ، یہ تم نے کیا بات کی؟ دعا کرو اللہ اس کے ایمان کو سلامتی عطا کرے، وہ جہاں رہے عقائد پر پختہ رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا سی باتوں میں ہم عداوت، وہ یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو، دلیل مل جائے تو اختلاف ختم۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنہ دی موبائل تے توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے، کیونکہ وہ پکے نہیں، وہ کہنے تھوڑی دیر پہلے تے سنے ہیں پہ جھوٹ نہیں بولنا، لہذا ہاں نہ ہی نہیں کرتے ہم، جدھر ان کی توجہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پچھلے دنوں کہ آج کل لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اور وہ بیمار ہوتے ہیں، کیوں بھلا نہیں ہوتی؟ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ذہن نہیں سوتا، وہ موبائل میں الجھا رہتا ہے۔ اتنا نہیں سوار کرنا ذہن پہ، ضرورت کی چیز کو ضرورت بنانا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ کسی سے اختلاف کرنا ہے تو دلیل کی حد تک، دلیل مل جائے تو اختلاف
ہمارے اختلافات دلیل کی حد تک نہیں. ہم کسی بندے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہوں بھی 6 مہینے پہلا گل ہوئی تھی. او بھائی تو نے جو اختلاف کیا تھا جواب دے دیا، اب تو سینہ کھلا کر، کشادہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد شریف میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. انہوں نے کوئی بات کرنی چاہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں. کہا میں نے کیا کیا؟ لگے ہمیں آپ سے اختلاف ہے. مال غنیمت میں چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر ملی، تو ایک چادر ملنے پر یا کرتا بن سکتا تھا یا تہمت بن سکتا تھا، اور آپ نے کرتا بھی پہنا ہے اور تہمت بھی باندھ رکھی. آپ کو کیسے 2 ملی؟ ایک رائے کا اختلاف کیا اور وجہ بیان کی کیوں کیا. حضرت عمر فرمانے لگے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی نا، میں نے اپنے والد کو تحفے میں دے دی ہے، لہٰذا ان کا کرتا بھی بن گیا ہے، تامت بھی بن گئی. ایک شکوہ آیا، اعتراض آیا، ایک اختلاف ہوا، اس کا جواب آیا. اب جواب پر رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اب دوسری بھی بتائیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے شکوہ کیا، انہیں جواب ملا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پتہ کیا کہنے لگے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بھی جزا دے اور ساری امت کی طرف سے بھی جزا دے. اور پھر فرمانے لگے اب آپ بات کریں، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں. کیونکہ اختلاف دلیل تک تھا، وہ ہمیں دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا. سینہ کشادہ کریں، اب معاملہ ختم کریں. لیکن ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم ضدیں کرتے ہیں. جس سے بھی اختلاف ہے کلیئر نہیں ہونا چاہتے، ضد پال لی، رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا. اپنی زندگی میں اگر فروع میں، عقیدے کا تو معاملہ اور ہے نا، فروع میں کسی سے اختلاف ہو جائے تو ضد نہ بنائیں، بلکہ آپ دلیل کی حد تک اسے رکھیں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس بڑی جلدی ختم کر دوں گا، پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے وہ بھی آپ سے کرنی. جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظیم سنتیں ہیں نا، حضور کی ایک عظیم سنت دوسروں کا خیال کرنا بھی، احساس کرنا دوسروں کا. آپ تشریف رکھیں جی بزرگوں، ذرا محبت سے بٹھا دیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی. جب کوئی ایک دوست کھڑا ہوتا ہے نا تو پیچھے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اللہ جزا دے، وہ پھر بیچارے اٹھ کے دیکھتے ہیں. اور موبائل کا معاملہ ویسے ہی بڑا شاندار ہے، ایک چلائے تو دوجے کا بھی دل کرتا ہے میرے کو بھی ہے تو میں نہیں مطلب صحافی بنا، ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. جس طرح گرمیوں میں ایک بندہ پانی پیے تو دوسرے کو بھی پیاس نہیں لگ جاتی، یہی مسئلہ موبائل کا آج کل. ایک بندہ، میں تو اب بعض اوقات بڑی آزمائش میں آ جاتا ہوں، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو مووی چاہیے تھی تو خالی مووی بھیجتے، پھر ہم خود نہ ہی آتے. مووی کا ہی صرف مسئلہ تھا نا. اتنا نہیں سوار کریں، سادہ سادہ رکھیں چیزوں کو، بہتر رہتے. آپ توجہ کریں. ہمارا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں خود غرض بنایا گیا، ہمیں صرف اپنا پتہ ہے، اپنے حقوق مانگنا. نہ میری کو نیند خراب کرے، کھانا میرا وقت پہ ملنا چاہیے، کپڑے میرے تیار ہونے چاہیے، کوئی شخص میری گلی میں شور نہ کرے، کوئی آدمی کسی قسم کا مجھ سے مطالبہ نہ کرے، بس اپنی ذات میں الجھ کے رہ گئے. حضور کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کو سہولت دینا. اگر گرمیوں میں آپ بڑی گرمی میں کاروبار کر کے باہر آئے ہیں، اس شخصیت کا بھی احساس ہے جس نے 3 گھنٹے آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکایا. ایک نمک کے تھوڑا سا کم یا زیادہ ہونے سے آپ نے کسی کی انسلٹ کر دی، توہین کر دی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا. آپ کو پتہ ہے کس قدر اذیت میں کسی نے ڈیوٹی کی اور آپ نے 2 منٹ لگائے. اللہ کے محبوب کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کھانا پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی نہیں فرماتے تھے. صحابہ فرماتے کبھی نہیں کہتے تھے یہ کیا پکایا، یہ کیا پکایا، یہ کیا پکایا.
دوسروں کے لیے احساس. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میں جماعت کرا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لہذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ، رب کی نماز میں بھی بندوں کا احساس. ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی، شکایت کی گئی یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. نبی کریم نے بلایا، حضور ناراض ہوئے، تنبیہ فرمائی، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، معتدل نماز پڑھایا کر. جو دین نماز کے معاملے میں بھی دوسروں کا احساس کرے، وہاں لوگ خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا آدمی، اور اگر کسی بیچارے نے کہہ دیا نا کہ ذرا ہٹا لو تو کہتے تو نے آگ بجھانی ہے جا کے. بھئی تو ایک تو غلط کام کر رہا ہے اور اوپر سے تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے لہجے میں معذرت خواہانہ انداز ہوتا کہ غلطی ہو گئی ہٹانے لگاؤں، اور آپ ہیں کہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں. یہ مائک چلتے ہیں رات بھر. مجھے بتائیے جو جلسہ رات کو 2 بجے ختم ہوگا، اس میں جس طالب علم نے صبح 8 بجے اسکول کالج ادارے میں پہنچنا ہے پہنچ سکے گا؟ وکیل صاحب نے 7 بجے کچہری جانا ہے چلے جائیں گے؟ پڑھانے والا ٹیچر پہنچ جائے گا؟ تو کس نے اجازت دی آپ کو کہ آپ سب کے معاملے میں توجہ ہی نہ کریں کسی چیز کو؟ اور پھر کمال بات یہ ہے کہ 1:30 بجے خصوصی خطاب ہو رہا ہے اور نقیب محفل بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں. بھئی 1:30 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے، تو یہ تاخیر آپ کر لیں پھر فجر لے آئیں. آپ رٹی رٹائی باتیں وہی رٹے. اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے پہلے اونچا سبحان اللہ کہو، فلانا بھی کہے، پیچھے والے بھی کہیں. او بھائی تو بات کرنے آئے کار، میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا